آج ہم ایپیلیپسی کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے کیونکہ آپ لوگوں کے کافی سارے سوالات ہیں جس میں اس کی وجوہات پوچھی جاتی ہیں اور وہ فیکٹر پوچھے جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ دورے کی شدت، دورانیہ یا اس کے جو ہونے کے چانس ہیں، فریکوینسی جو ہے نا وہ بڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو آج تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں. اگین جس طرح میں نے بتایا تھا کہ اب ہم تھوڑا سا یہ لکھ کے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کے پیچھے جو خیال ہے نا وہ یہی ہے کہ جی چیزیں جو ہے نا وہ ایک عام فہم لیول پہ جا کے ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں، بجائے اس کے کہ ہم ایک سائنٹیفکلی بھاری بھرکم چیزوں کو آگے رکھیں. اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی، تو میرے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم تھوڑا سا سٹیٹس، اعداد و شمار دیکھ لیتے ہیں. جو ایک چیز ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ کافی کامن ایک مسئلہ ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں تقریباً اس کے 6 سے 7 کروڑ جو ہے نا مرگی کے مریض پائے جاتے ہیں. اور پاکستان کے اگر ہم سٹیٹس جو کہ اویلیبل ہے ہمارے پاس اعداد و شمار، ان کو اگر ہم دیکھیں تو تقریباً کوئی 22 سے 25 لاکھ کے قریب جو کہ رپورٹڈ ہیں. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہوں کیسز جو ہے نا وہ مرگی کے پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جو سب سے پہلے کنسرن ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جی موروثی، کیا مرگی جو ہے نا وہ خاندان میں چلتی ہے، نسل در نسل چلتی ہے؟ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنے والی ہیں. اس طرح کی اس میں موروثیت تو نہیں ہے کہ جی اگر والدین میں سے کسی کو یا بہن بھائیوں میں سے کسی کو یا قریبی رشتہ دار کو اگر ہوگی تو 100% چانس ہے کہ اگلی جنریشن میں کسی نہ کسی کو ہوگی. اس طرح کی ریلیشن شپ اتنی اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے. ہاں، اگر خاندان میں زیادہ لوگوں کو، ایک سے زیادہ لوگوں کو، اور وہ جتنے قریبی لوگ ہوں گے، فار ایگزامپل ماں کو بھی ہے، بہن کو بھی ہے، بھائی کو بھی ہے، یا والد اور بھائی کو ہے، تو وہ چانس بڑھ جاتے ہیں. اگر فرسٹ جو کزنز ہوتے ہیں ان میں اگر ایک سے زیادہ لوگوں کے ہیں تو پھر اگلی جنریشن میں چانس جو ہے نا وہ بڑھ جاتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر والد کی طرف چیزیں ہوں گی، مثال کے طور پہ چچا، تایا، دادا، والد، تو چانس ریلیٹیولی کم ہے بچوں میں جانے کے. ہاں، اگر ماں کی طرف سے یہ چیز چلی آ رہی ہے تو پھر تھوڑے سے چانس اس میں بڑھ جاتے ہیں. ایک حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ اگر یہ چیز پہلے سے آ رہی ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ فیملی میں نیکسٹ جنریشن میں ہر بچہ اس سے انوالو ہوگا، بلکہ اس سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جی پھر ہمیں آلریڈی پتہ ہے کہ جی یہ ایک خطرناک صورتحال بن سکتی ہے، تو پھر حفاظتی جو اقدامات ہیں نا وہ ہم نے زیادہ لینے ہیں، اس کی طرف ہم نے زیادہ توجہ دینی ہے اور اس کو سیریس لینا ہے. پھر ہماری جو پورا فوکس ہونا چاہیے نا وہ اس سے بچاؤ کی طرف، اس سے پریونشن کی طرف ہونا چاہیے. وہ آگے ڈیٹیل میں ہم دیکھتے ہیں وہ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اس کو لے کے. ٹھیک ہے، اچھا، پہلے نمبر لکھا ہے کہ جی یہ جو کیوری آتی ہے کہ جی چھونا، ہاتھ لگانا، بوسہ دینا. جس انڈیویجول کو، جس آدمی کو مرگی ہو تو اسے کیا چھوا جا سکتا ہے، اسے ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، بوسہ دیا جا سکتا ہے؟ بالکل دیا جا سکتا ہے جی. کسی قسم کی کوئی اس طرح کی یہ کوئی چھوت کی بیماری اس طرح کی نہیں ہے کہ جی لگ جائے گی، متعدی بیماری اس طریقے سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بالکل اس طرح کا کوئی چانس نہیں ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ اسے. ہاں، اس میں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جی فار ایگزامپل کسی ایسے انڈیویجول کو نہیں چھونا چاہیے، مرگی والے بندے کو جس کو فلو ہوا ہے، کسی قسم کا کوئی انفیکشن چل رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ چانس ہوتا ہے کہ وہ انفیکشن نہ اس مریض کو جو ہے نا ٹرانسفر ہو جائے، اس کی وجہ سے پھر اپنے مسائل اس کے پیدا ہو جائیں گے، بخار ہو جائے گا. اور یہ جو مریض ہیں نا ان کے بچاؤ کے لیے تو یہ ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں، ادروائز کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے. اوکے، مرگی میں ناک زور سے دبانا، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی اکثر یہ سنتے بھی ہیں کہ جب کوئی مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے تو ناک کو پنچ کیا جاتا ہے زور سے. ٹھیک ہے، اور بالکل اسی طرح مرگی میں جوتا سنگھانا، یہ بھی کافی کامن ہے کہ یہاں نہیں، پاکستان میں نہیں، یہ گلوبلی ایک چیز پائی جاتی ہے کہ یہ 2 کام ہوتے ہیں، ناک کو زور سے پنچ کرنا اور جوتا سنگھانا. کیا اس سے دورے میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں اب جو ہمارے پاس اس کی ایویڈنس آنا شروع ہو گئی نا وہ یہ ہے کہ اگر تو یہ 2 کام اس سٹیج پہ کیے جائیں جس میں ابھی دورہ ڈیولپ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ جی ایک پروڈرومل فیز. ٹھیک ہے، دورے سے پہلے کی کچھ حالتیں ہوتی ہیں، کچھ مزاج میں تبدیلی، کچھ جسمانی علامات، وہ آدھا گھنٹہ پہلے بھی ہو سکتی ہیں، گھنٹہ پہلے بھی ہو سکتی ہیں. اگر اس طرح کی کیفیت ہو، اس میں اگر یہ کیا جائے تو پھر کچھ ایویڈنس ہے کہ ایوارٹ ہو جاتا ہے دورہ.
جو دورہ بننے جا رہا ہوتا ہے تو اگر تیز سمیل ہو، یہ جوتا سنگھانا بھی بیسیکلی یہ جوتے کا کوئی ایشو نہیں ہے، اس میں سمیل اتنی تیز ہوتی ہے، بیسک جو کنسیپٹ ہے نا، تو وہ کوئی بھی سمیل ہو جو کہ پنجنٹ ہو، تیز ہو، تو اس میں دیکھا گیا کہ شاید ابارٹ کر سکتا ہے، یعنی روک سکتا ہے دورے کو پنپنے سے پہلے ہی۔ لائک وائز یہ جو ناک زور سے دبانا ہے، اس میں بھی کیونکہ جب آپ پینفل کوئی چیز کرتے ہیں تو وہ برین کے اس سینٹر میں جا کے چیزیں ہوتی ہیں جس میں دورہ بننے کی جو جزیات پل رہی ہوتی ہیں، جو سرکٹ چلنے کی کیفیت میں آیا چاہتا ہے، اس کو جا کے یہ ہٹ کرتی ہیں، تو کچھ ایویڈنس ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ایک دفعہ دورہ ہو جائے پھر کوئی اس طرح کے ہمارے پاس اسٹرانگ ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ کاروائیاں کرنے سے کچھ اس میں ہوتی ہے۔ بہتر ہوتا ہے کہ مریض کو آپ خود اٹینٹیو ہوں، مریض کو سائڈ پہ لٹا دیں، زیادہ مریض کے ساتھ زور زبردستی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر کوئی نیک پہ کوئی اس طرح کی چیز ہے، کوئی کپڑا یا کوئی مفلر یا کوئی اس طرح نیکلیس جو تنگ کر رہا ہے تو وہ آپ نکال سکتے ہیں، ادروائز کوئی ایکٹیولی اس کنڈیشن میں آپ نے مریض کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، وہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر پوچھا جاتا ہے کہ جی فلو اور دمہ کی جو دوائیاں ہوتی ہیں خاص طور پہ ونٹر میں، وہ جب لیتے ہیں کچھ پیشنٹ تو ان کے جو دورے ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اب یہ ساری جتنی بھی باتیں ہم ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں جن کو آلریڈی مرگی کا مسئلہ چل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو مرگی نہیں ہے اور یہ چیزیں ہوگی، مرگی کا مسئلہ چل رہا ہے، ان کے دورے بڑھ جاتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ ہم فیکٹر دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اس میں ہے ہمارے پاس، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو کھانسی کے جتنے شربت ہوتے ہیں ان میں کچھ کیمیکل اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ دورے کی کیفیت کو بڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دمہ کی دوائیاں ہوں، فار ایگزامپل وینٹولین انہیلر کی اگر ہم بات کریں، اسی طرح فلو کی کچھ دوائیاں ہوتی ہیں، ان میں کچھ اس طرح کے کیمیکل ہوتے ہیں جو کہ برین کو فردر سٹیمولیٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک۔ تو اگر مرگی کا دورہ ایک دبا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، تو اس میں چانس ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا دوبارہ ٹریگر ہو سکتا ہے، تو اس میں کیئر کرنی چاہیے۔ مرگی کے پیشنٹ کو کوئی بھی نئی دوائی ٹرائی کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کو ضرور اعتماد میں لینا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جوڑوں میں درد کی صورت میں دورے بڑھنا، یہ بھی کامن ہمارے پاس سینیریو آتا ہے کہ جی ایک پیشنٹ ہیں، خاص طور پہ یہ جو کیفیت بنتی ہے جوڑوں میں درد کی، یہ 60-70 سال کے جو 50 ایئر کے بعد کے لوگ ہوتے ہیں ان میں، ٹھیک ہے۔ وہ ہسٹری یہ دیتے ہیں کہ جی ان کے دورے جو ہے نا کافی عرصے سے ٹھیک چلے آ رہے تھے، اب چونکہ کوئی جوڑوں کے درد کی وجہ سے انہوں نے کوئی پین کلر لینا شروع کی جس کی وجہ سے دورے بڑھ سکتے ہیں۔ اگین جس طرح یہاں پہ چیزیں ہو سکتی ہیں، اس میں جو کچھ درد کی ادویات ہیں جو کہ دوروں کی کیفیت کا دورانیہ یا ان کی فریکوینسی کو بڑھا سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب آ جاتا ہے نیند میں دوروں کا پڑنا۔ اب نیند کا جو مسئلہ ہے نا وہ کمپلیکس ہے۔ اب ہم کامن سینس میں تو یہ کہتے ہیں کہ جی نیند جو ہے نا وہ ایک طرح سے پرسکون اور پیسفل کیفیت کا نام ہے، تو اس میں دورے کیوں پڑ جاتے ہیں، لیکن سائنٹیفیکلی بائیو کیمیکلی جب ہم دیکھتے ہیں تو نیند دماغ کے لیے بہت ہی ایکٹیو فیز ہے، نہ صرف دماغ کے لیے بلکہ ہمارے جسم کے لیے بھی بہت ہی ایکٹیو فیز ہے۔ جو ہم عام طور پہ ہمارے جو فنکشن ڈے ٹائم میں چل رہے ہوتے ہیں وہ نیند میں سم ٹائم 2 گنا 3 گنا تک بڑھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بی پی ہمارا 200 تک بھی جا سکتا ہے، اسی طرح جو ہارٹ بیٹ ہے نا وہ 150 بھی کراس کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے پروسیس چل رہے ہوتے ہیں، اور لائک وائز برین بھی بہت ایکٹیو فیز میں ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے برین جب ایکٹیو فیز میں ہوتا ہے تو جسٹ لائک فیور، اسٹریس، کوئی اور ادویات جو کہ وہ مرگی کے دورے کو بڑھانے کا کام کرتی ہے، نیند بھی اسی طریقے سے انفلوئنس کر سکتی ہے۔ تو دوروں کی کیفیت نیند میں بڑھنے کے چانس ہمیشہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک پہلو ہو گیا۔ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جی اگر کسی کو مرگی کے دورے پڑتے ہوں تو وہ اس ڈر کی وجہ سے ان کی نیند بھی خراب ہو جاتی ہے کہ اگر وہ نیند میں جائیں گے تو ان کو دورے نہ پڑ جائیں، یا اگر انہوں نے کوئی ایکسپیرینس کیا اس طرح کہ ان کے دورے صرف یا زیادہ تر رات میں پڑتے ہیں تو ان کی نیند اس وجہ سے بھی خراب ہو سکتی ہے کہ جی وہ نیند نہیں لیتے اس ڈر کی وجہ سے کہ جی ان کو دورہ پڑ جائے گا۔ تو یہ ایک ویشس سائیکل چل پڑتا ہے، اب وہ نیند نہیں لے رہے ہیں اس ڈر کی وجہ سے کہ دورہ نہ پڑ جائے، اور نیند کی کمی کی وجہ سے دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا میں کہوں گا کہ یہ تھوڑا سا کمپلیکس ایک ایشو ہوتا ہے اور اس میں کیئرفلی دیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کبھی دورے کے بعد جسم کا تھک جانا اور کبھی جسم بالکل نہیں تھکتا، یہ بھی ہوتا ہے۔ یہ اگین زیادہ تر ان لوگوں میں دیکھا گیا کہ جن کو دونوں قسم کے دورے پڑ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک چھوٹا دورہ جسے ہم کہتے ہیں پارشل ایپیلیپسی، اور یا پھر دوسرا جنرلائزڈ ایپیلیپسی۔ یہ جو تھکنا ہوتا ہے جسم کا، یہ زیادہ تر پارشل
جو ایپیلیپسی ہے نا اس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹے دورے میں یہ زیادہ ہوتا ہے، اور جو نہیں تھکتا عام طور پہ جنرلائزڈ فٹس کے بعد جسم جو ہے نا وہ زیادہ نہیں تھکتا۔ تو اگر کسی کو دونوں قسم کے دورے پڑ رہے ہیں تو پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس وقت کس دن میں یہ پڑا ہے اور کس دن میں یہ پڑا ہے، تو یہ کیفیات الگ الگ ایک ہی انڈیویجول میں بھی آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، سٹریس میں دورے کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ ویری امپورٹنٹ، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جو ہے نا 2-3 چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سٹریس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے آپ کی روٹین خراب ہو جاتی ہے، کھانا پینا آپ کا چھوٹ جاتا ہے، نیند خراب ہو جاتی ہے، باڈی آپ کی ویسے تھک جاتی ہے۔ ایک تو یہ ڈائریکٹلی یہ چیزیں ٹریگر کر سکتی ہیں، بڑھا سکتی ہیں ایپیلیپسی کو، ایک تو یہ۔ اچھا، دوسرا یہ دیکھا گیا کہ اب سٹریس جب بھی ہوگا کسی انڈیویجول کو تو اس میں کچھ ہارمونل جو ہارمونز ہیں نا وہ ریلیز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ایڈرینلین ہو گئی، کارٹیسول ہو گئے، اور یہ جو سٹریس ریلیٹڈ ہارمون ہوتے ہیں یہ برین کے اس حصے میں جا کے ایکٹ کرتے ہیں جو کہ مرگی کا فوکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ مرگی کے دورے جنم لے رہے ہوتے ہیں تو یا کنٹرول ان کا چل رہا ہوتا ہے، تو یہ جب یہ سارے ایک سرکٹ بنتا ہے تو سٹریس براہ راست بھی دورے بڑھا سکتا ہے اور انڈائریکٹلی بھی دورے بڑھ سکتے ہیں۔ تو سٹریس مینجمنٹ از ویری ویری امپورٹنٹ، ٹھیک ہے، اس کو کبھی بھی ہلکا نہیں لینا۔ اوکے، نیکسٹ جو زیادہ پوچھا جاتا ہے سوال وہ یہ کہ جسمانی کمزوری سے دورے پڑتے ہیں۔ اچھا، جسمانی کمزوری اس ہمارا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل کوئی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی، کسی قسم کی کوئی وٹامن کی کمی، خوراک کی کمی، خون کی کمی، انیمیا، اس طرح کی چیزیں۔ بالکل جی، کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ دورے پڑ سکتے ہیں، مثال کے طور پہ کچھ وٹامن ہے، وٹامن بی کیٹیگری کی اگر ہم بات کریں تو اس میں یہ ہو سکتا ہے اگر آپ کی سوڈیم، پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم کے لیول جو ہے نا وہ اتار چڑھاؤ زیادہ رکھتے ہیں تو اس میں بھی یہ دورے پڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے، اب ہم آ جاتے ہیں کچھ اور چیزیں۔ میوزک کے بارے میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی میوزک کا کوئی ریلیشن ہے؟ آپ بہت کم چانس ہوتے ہیں کہ اگر آپ لائٹ میوزک سن رہے ہیں اور اس میں کچھ اس طرح کی چیزیں، ہاں اگر کوئی شور شرابہ ہے جو کہ وہ پھر شور شرابے کی کیٹیگری میں آپ آ جاتے ہیں، آپ کو اس طرح کا کوئی فاسٹ میوزک سن رہے ہیں جس میں زیادہ بیٹس جو ہے نا وہ زیادہ ایک ہاریبل طریقے سے آپ کو پنچ کر رہی ہیں تو اس میں یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ اگین اس میں پھر لائٹس کا ہونا، آپ کی نیند کا خراب ہونا، وہ سارے فیکٹر بھی شامل ہو جاتے ہیں، لیکن میوزک کا ایز سچ کوئی بہت زیادہ گہرا تعلق نہیں ہے۔ موبائل اور دورے کا تعلق، اچھا یہ بہت ایک انٹرسٹنگ فینامنا ہے جس کو دیکھنا چاہیے۔ موبائل کی سکرین پہ جو لائٹس ہوتی ہیں اس کی آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفرنٹ قسم کی جو ہے نا فریکوینسی کے حساب سے جو ہے نا وہ ایمٹ کر رہی ہوتی ہے لائٹس، ایک تو یہ فیکٹر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہر موبائل کے اپنے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ بھی ہوتا ہے، وہ بھی کئی کمپنیز ہیں جو کہ ان کے زیادہ ہوتے ہیں، کچھ کے یہ جو ویوز ہوتی ہیں یہ کم ہوتی ہیں، وہ بھی چیز آ جاتی ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ یہ دیکھا گیا کہ موبائل کی جو سکرین ٹائم ہے نا آپ کا اور آپ کا جو نیند کا پیٹرن ہے وہ بنیادی طور پہ ہٹ ہوتا ہے موبائل کے یوز سے، تو وہ پھر دوروں کی صورت میں وہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹی وی کا بھی آلموسٹ یہی ہے۔ وہ پرانے جو ٹی وی ہوتے تھے بلیک اینڈ وائٹ جس میں وہ ڈاٹ آتے تھے اس کا تو تعلق گہرا تھا کہ جی وہ سکرین دیکھنے سے دورے پڑ جاتے ہیں، بٹ ناؤ ڈیز تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹی وی جو ہے نا وہ کافی ٹیکنالوجی آگے چلی گئی ہے تو اس طرح کا کوئی براہ راست ایسوسیشن نہیں ہے۔ اگین سکرین ٹائم جو ہے نا وہ بیسک فیکٹر بنتا ہے۔ آگ، سورج کی روشنی، آسمانی بجلی، اچھا اس میں بھی وہی چیز آ جاتی ہے کہ کوئی بھی ایسی روشنی جس میں اورنج اور نیلی، ٹھیک ہے، بہت زیادہ بلوئش ہوگی، پرپلش ہوگی یا اورنج انٹینسٹی زیادہ ہوگی اور وہ فلٹر کرے گی، ٹھیک ہے، فلکرنگ فینومینا ہوں گے، اس میں کلر تیزی سے چینج ہو رہے ہوں گے، کوئی بھی اس طرح کی لائٹ ہوگی تو اس میں چانس زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے۔ آسمانی بجلی بھی اسی کیٹیگری میں آ سکتا ہے، اس وجہ سے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ براہ راست آپ آسمانی بجلی کو نہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ آگ کا بھی یہی ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ کوئی الاؤ جلا ہوا ہے، کوئی بون فائر، کیمپ فائر ہو رہا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ احتیاط کے ساتھ۔ سورج کو براہ راست دیکھنے سے ویسے بھی اوائڈ کرنا چاہیے اور خاص طور پہ سورج گرہن اور چاند گرہن اس طرح کے ایونٹس میں بھی بچنا چاہیے، اس کے اپنے بھی کچھ نقصانات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور اسی جگہ پہ نا درخت کے نیچے، یہ بھی ایک بڑی دیر سے چلی آ رہی ہے، درخت کے نیچے بندہ جاتا ہے تو دورے پڑ جاتے ہیں۔ پانی کے کنارے،
ٹھیک ہے، دورے پڑ جاتے ہیں. اگین اس میں بھی وہ ریفلیکشن کا فینومینا ہوتا ہے. اب درخت کے نیچے اگر آپ کھڑے ہو کے تیز روشنی میں اوپر دیکھیں گے تو جو لائٹ سورج کی آ رہی ہوتی ہے نا وہ ٹوٹ کے آتی ہے. ٹھیک ہے، وہ فلکرنگ فینومینا بن جاتا ہے. تو اس سے سم ٹائم یہ انہانس ہو جاتے ہیں دورے. پانی کے کنارے بھی یہی ہوتا ہے کہ ریفلیکشن ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ ریفلیکشن اگر تیز ہے تو بنیادی طور پہ کوئی بھی ایسا سٹیمولس، کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ کی حسیات کو ہٹ کرے گی تیزی سے، رف طریقے سے، اس میں چانس بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس سب کا یہ نہیں مطلب کہ ہم ایک ایک چیز کو گنہگار ٹھہرانا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے. بنیادی طور پہ جو تھیم ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے. اوکے، اب بیماری اور دورے بہت گہرا تعلق ہے. جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جی کسی کے چھونے سے کس طرح ہو سکتے. اب دیکھیں، بیماری کسی بھی قسم کی ہو تو جس انسان کو مرگی ہے تو اس میں بہت خیال رکھنا ہے. اول تو ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ بیماری سے بچنا ہے. پریونشن بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ بیماری اگر ہوگی کسی بھی حوالے سے، فار ایگزامپل بخار ہو گیا کسی بھی قسم کا، ایک تو بخار براہ راست دورے بڑھا دے گا، کھانا پینا چھوٹ جائے گا، اس سے دورے بڑھ جائیں گے، جسمانی تھکاوٹ کی وجہ سے دورے بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے، ویکنس کی وجہ سے بھی بڑھ سکتے ہیں، نیند خراب ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے بڑھ سکتے ہیں، وومٹنگ کی وجہ سے آپ ادویات نہیں لے پاتے، ٹھیک، ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے دورے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ بیماری ایک تو براہ راست جو ہے نا وہ اس پہ عمل کرے گی. دوائی نہیں لے پائیں گے آپ، دوائی نہیں لے پائیں گے، دورے بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کا بیسٹ حل کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے بیماری سے. ہم کہتے ہیں کہ جی جو ہینڈ واشنگ ہے نا، ہینڈ واشنگ، اگر مرگی کا مریض صرف یہ عادت اپنا لے، ہینڈ واشنگ اور نو ایکسٹرنل یا آؤٹ سائڈ میلز، ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں اگر وہ کر لے مرگی کا مریض تو وہ 80% تک اس بیماری کو لے کے جو محفوظ ہو جاتے ہیں. ان کو بیماریاں نہیں ہوں گی. تو بیماریاں نہیں ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ان کو دورے کی کیفیت بھی بچے گی. یعنی باہر کے کھانے سے بچیں اور جو ہے نا ہینڈ واش لازمی کرنا ہے. اپنی نیند کا خیال رکھیں، ہینڈ واشنگ کریں. رش والی جگہ پہ، تنگ جگہوں پہ جانے سے، جہاں پہ زیادہ ہر قسم کے لوگ، وہاں نہیں جانا تاکہ کوئی کسی قسم کا انفیکشن نہ ہو. کسی بیمار کو وزٹ کرنے سے پرہیز کریں. کوئی بیمار آپ کے گھر آنا چاہتا ہے تو انہیں پولیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ہمارے گھر میں ایشو ہے تو آپ کائنڈلی کچھ اور آپشن دیکھ لیں. ٹھیک ہے، کوئی اس طرح کا طریقہ آپ نکال سکتے ہیں. ہاسپیٹل میں جانے سے اوائڈ کریں. ٹھیک ہے، اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ونٹر میں ان کو ٹچ کرنے سے، ان کو بوسہ لینے سے اوائڈ کریں، کیونکہ بچوں میں وائرل انفیکشن بہت زیادہ چل رہی ہوتی ہیں تو آپ کو بھی ہو سکتے ہیں. ڈزنٹ مین کہ جی اب بالکل ایک طرح سے اپنے گرد ایک حصار بنا لیں اور بچے بالکل آپ کے پاس نہیں آ سکتے. ماسک یوز کر لیں. اگر کوئی زیادہ ایل بچہ ہے، زیادہ ایل بندہ ہے تو اس کے پاس نہ جائیں. پریکاشن لے کے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ چیزیں آپ نے بچنی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا ہوتا ہے تاریخ کے دنوں میں، تاریخ مینسس کے دنوں میں بھی دورے بڑھ جانے کی شکایت پائی جاتی ہے، خاص طور پہ 8 سے 18 دن. ٹھیک ہے، جو یہ سائیکل کے یہ جو دن ہوتے ہیں نا، ان کا اگر حساب رکھیں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جی ان ڈیز میں جو ہے نا یہ دورے بڑھ جاتے ہیں. تو اگر اس طرح کا ایشو ہو تو اپنے ڈاکٹر کو بھی آپ نے آن بورڈ لینا ہے تاکہ وہ ان دنوں میں خاص طور پہ کوئی میڈیسن کی ڈوز کا آپ کو بتا دیں. وہ ایک آدھ دفعہ کریں گے تو آپ کو روٹین بن جائے گی. ٹھیک ہے، موسمی تبدیلی کا اثر جی ہاں ہو سکتا ہے. اگین اگر بہت زیادہ ایکسٹریم موسم، فار ایگزامپل ویری کولڈ ٹمپریچر، ہائی ٹمپریچر، آپ ہائی الٹیچیوڈ پہ چلے گئے ہیں، بہت زیادہ ہیومیڈیٹی میں چلے گئے ہیں، بہت زیادہ ایک ہاٹ موسم میں آپ چلے گئے ہیں، تو یہ چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں کہ اس میں بھی آپ نے تھوڑا سا خیال کرنا ہے. اوکے، اب یہ تو سارے ہم نے فیکٹر دیکھ لیے. حل کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر مجھے مرگی کا مسئلہ ہے تو obviously مجھے پتہ ہونا چاہیے جی میں نے کیا کرنا ہے. کیپنگ اے ڈائری از ویری گڈ آپشن. ٹھیک ہے، ویری افیکٹو آپشن. آپ نے کیا کرنا ہے، سادہ سی ایک ڈائری لینی ہے، کوئی سی بھی ڈائری، کوئی فینسی ڈائری آپ نے نہیں پرچیز کرنی، جو بھی آپ کے گھر میں کوئی بک، نوٹ بک ہو، کوئی رجسٹر ہو، اسے آپ نے اپنے پاس ایک ڈائری کے طور پہ لکھ لینا ہے، رکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا کرنا ہے، آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ آپ کو لاسٹ جو دورہ کب پڑا تھا، اس وقت آپ کیا کر رہے تھے، اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی، آپ کوئی ایسا ٹریگر جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہو وہ نوٹ کر لینا ہے ڈیٹ اینڈ ٹائم کے ساتھ. ٹھیک ہے، اگر خدا نخواستہ دوبارہ پھر کچھ ہوتا ہے تو پھر آپ نے پھر نوٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے، اس سے آپ کا کیا ہوگا کہ ایک آدھ مہینے کے اندر، 2 مہینے کے اندر آپ کے پاس ایک اچھا خاصا ڈیٹا اکٹھا ہو جائے گا جس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان چیزوں سے آپ کو دورہ ہوتا ہے، ان چیزوں سے دورہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا اپنا خود کا ایک ریکارڈ بننا شروع ہو جائے گا اور اس کو آپ جب امپلیمنٹ کریں گے
تو آپ انشاءاللہ بالکل ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ ان سب باتوں کی ایک ہی بات ہے کہ جی پریشان نہیں ہونا، although کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئٹ کامن پرابلم ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 22 سے 25 لاکھ جو کہ رپورٹڈ ڈیٹا ہے ہمارے پاس پاکستان میں پائے جاتے ہیں پیشنٹ، دنیا میں اگر بات کریں تو 6 سے 7 کروڑ کے درمیان جو کہ رپورٹڈ ہے۔ اگین کافی سارے جو اس طرح کی چیزیں سٹیٹس ہوتی ہیں وہ انڈر رپورٹڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوائٹ کامن ہے، پہلی یہ بات۔ دوسرا، جب یہ کسی کو ہو تو گھبرانا نہیں، مقابلہ کرنا ہے اس چیز سے اور پریونشن کی طرف ہم نے رہنا ہے۔ اور یہ کچھ فیکٹر ہیں جس میں میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ جن کو لے کے جب ہم چلیں گے تو دوروں کی جو فریکوینسی ہے نا وہ کافی حد تک کنٹرول ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دورہ ہونے کے جو چانسز ہیں وہ کافی کم ہو جاتے ہیں، اگر ہوتا بھی ہے تو اس کی شدت کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سب سے اوپر جو چیز آئے گی نا وہ آپ کی میڈیسن۔ کبھی بھی آپ نے میڈیسن پہ کمپرومائز نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ کچھ بھی ہو جائے یہ میڈیسن آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کے گھر والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میڈیسن آپ لیتے ہیں۔ آپ کہیں جانے لگیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے میڈیسن کا ایشو ہوگا تو میک شور کہ آپ اپنے پاس سٹاک رکھتے ہیں۔ اور بہتر ہوتا ہے کہ جی آپ اپنے کوئی ڈائری میں، اپنے والیٹ میں، اپنی پاکٹ میں کوئی پیپر پہ لکھ کے اپنی میڈیسن رکھ چھوڑیں، تاکہ خدا نہ خواستہ کہیں دورہ پڑتا ہے تو ان کو پتہ ہو کہ جی میڈیسن آپ لے رہے ہیں یا کیا صورتحال چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میڈیسن کو بالکل کمپرومائز نہیں کرنا اور کبھی ان کو سکپ نہیں ہونے دینا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ سب سے اہم یہ چیز ہے کہ باقی یہ جتنی بھی چیزیں اس کے ساتھ چلیں گے۔ اگر میڈیسن ایک بندہ نہیں لے رہا اور باقی ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو اس میں پھر کمپرومائز آ جائے گا۔ تو آئی ہوپ کہ یہ چیزیں فائدہ دیں گی آپ کو۔ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، کوئی بھی کسی قسم کی کنفیوژن ہو تو وہ بھی آپ نے ضرور شیئر کر لینی ہے کمنٹس میں۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو ہم ٹیک اپ کریں، ٹھیک ہے جی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔